اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین مثلهم كمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات کے اندر منافقین کی ذاتی خرابیاں بیان کی گئیں، پھر اس کے بعد ان کی ذہنی کمزوری، ذہنی خرابی، ذہنی طور پر سطحی نظر والا ہونا بیان کیے گئے کہ خیر اور شر کی تمیز ان کے اندر سے ختم ہو چکی۔ پھر معاشرتی خرابیاں ان کی بیان کی گئی کہ معاشرے کے اندر کبھی کسی کو خوش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، کبھی کسی کو خوش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ عربوں کا عام پیشہ تجارت ہے، تجارت کے اندر رد و بدل ہوتا ہے، انسان ایک چیز دے کر دوسرے سے کوئی چیز لے لیتا ہے۔ تو ہمیں ان کے سامنے ہدایت بالکل واضح تھی، جان بوجھ کر انہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا اور اپنے دل کے اندر کفر رکھا اور بظاہر اسلام کا کلمہ پڑھا، اسلام کو اچھا سمجھتے تھے تو زبان سے اس کا اقرار کیا نا، تو یعنی ایک لحاظ سے ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ کچھ ٹھیک مذہب ہے، دین ہے، محمدی سچا مذہب ہے، تو اس کا کلمہ پڑھتے۔ اگر برا سمجھتے تو پھر سرے سے اس کا انکار ہی کر دیتے۔ تو اس وجہ سے فرمایا انہوں نے بڑی بری تجارت کی کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے عوض۔ خرید و فروخت، نفع، تجارت، یہ ان کا چونکہ کاروبار تھا اور اس کی اصطلاحیں خوب یہ استعمال کرتے تھے اور اس سے واقف بھی تھے۔ تو یہاں گویا کہ اللہ رب العزت فرمانے کہ بالکل ایک ظاہراً ایک چیز تھی قیمتی، ہدایت سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی خزانہ قیمتی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر یہی ہم دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، بار بار اللہ کی قیمتی خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے، اور اس کا حصول اللہ نے بڑا آسان رکھا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جس چیز کی انسان کو جتنی ضرورت زیادہ ہے اس کا حصول اتنا اللہ نے آسان رکھا ہے۔ سانس کی ضرورت زیادہ ہے تو اللہ نے ہوا کا حصول بڑا آسان رکھا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اس کے بعد پانی کی ضرورت ہے لیکن ہوا سے ذرا کم اس کی ضرورت ہے، تو اس کا حصول بھی آسان رکھا ہے لیکن ہوا سے ذرا مشکل ہے۔ پھر غذا کی ضرورت ہے، جیسے جیسے انسان کی ضرورت زیادہ ہے اس کا حصول آسان ہے، ضرورت کم ہوگی حصول تھوڑا مشکل ہو جائے گا، اور بالکل ضرورت نہیں ہے تو اس کا حصول اتنا ہی مشکل ہے۔ اب سونا چاندی ہماری بنیادی ضروریات میں نہیں ہے، ہیرے جواہرات، ہمیں نہ ملے تو ہم بھوکے نہیں مر جائیں گے، اس وجہ سے اس کا حصول مشکل ہے۔ اور انسان کی سب سے اہم ضرورت ہدایت ہے، کیونکہ دنیا کی ہوا نہ ملے، پانی نہ ملے، اس کو غذا نہ ملے، مر جائے گا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، اور اگر ہدایت اس کو نہ ملی تو دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر جلے گا، آخرت کا بھی خسارہ ہے۔ یہ اصل ضرورت انسان کی یہ ہدایت ہے جو اس کو ملنی چاہیے، تو اس کا حصول اللہ نے بڑا ہی آسان رکھا ہے، ہوا سے بھی زیادہ اس کا آسان اس کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہوا سے بھی زیادہ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور اس کا حصول اللہ رب العزت نے انسانی ارادے کے اوپر رکھا ہے۔ ارادہ کرے بس اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھولنا شروع کر دے، دعا کر لے اللہ سے، اللہ مجھے ہدایت دے دے، بس اللہ دے دے۔ اور ایک آدمی ارادہ ہی نہیں کرتا، اب منافقین نے سینے سے ارادہ ہی نہیں کیا، انہوں نے ارادہ یہ کیا کہ ہم نے یہ چیز لینی، تو کتنا گھٹیا سودا کر لیا اس نے، قیمتی چیز دے کر نکمی چیز لے لی، اپنے ارادے سے کیا نا۔ خرید و فروخت انسان خوشی سے کرتے ہیں،
تجارت کہتے کسی عربی میں تجارت کہتے ہیں مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، مال کا مال کے ذریعے تبادلہ کرنا رضامندی سے۔ تو انسان رضامند ہوتا ہے، پیسے دیتے ہیں اگلی چیز لے لیتا ہے، اور دکان بھی رضامند ہوتا ہے، مجھے اتنے پیسے دے دیے اس لیے میں اس کو سامان دے دیتا ہوں۔ تو یہ انہوں نے اپنی رضامندی سے گمراہی کو خریدا اور ہدایت کو جو قیمتی خزانہ سے بیچ دیا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے عوض۔ فما ربحت تجارتہم، پس ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا۔ یہ تو گھاٹے والی تجارت کی نا، تجارت سے خوب واقف تھے کہ تجارت کہتے کسی۔ اور پھر فرمایا وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ راہیاب ہوئے، یعنی عقل والا تو کام کیا ہی نہیں انہوں نے۔ ربح کہتے ہیں نفع کو، تجارت سے نفع تو حاصل کرنا دور کے بعد ہے، تجارت کرتے ہوئے کہ عقلاً بھی انہوں نے کام نہیں لی، صحیح نہیں کیا، فیصلہ ہی غلط انہوں نے کیا۔ کیونکہ تجارت کہتے کسی، تجارت اصل میں انسان کرتا ہے کہ اصل زر اس کا محفوظ رہے، تجارت کہتے ہیں اسے کہ اصل زر محفوظ رہے اور اس کے اوپر نفع حاصل ہو، اسی کہتے ہیں اصل زر تجارت، اور آپس کی رضامندی سے انسان معاملات طے کرتا ہے۔ اب انہوں نے نفع لینا تو دور کی بات ہے، اصل زر ہی ضائع کر دیا۔ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی راہیاب ہی نہ ہوئے، کوئی رشد و ہدایت والا عقل والا کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا انہوں نے، کہ اصل زر ہی ضائع کر دیا انہوں نے، اور اس کے عوض میں نکمی چیز لے لی، اور سرے سے کوئی نفع ہی اس کی تجارت نے ان کو نہیں دی۔ تو یہ کتنی بڑی گمراہی ہے، اور ان کی عقلی کمزوری بیان کی جا رہی ہے کہ عقل سے عاری ہو چکے ہیں۔ اور اصل یہی ہے کہ جب انسان، یہ صرف منافقین کی بات نہیں ہے، دنیا کے اندر جو شخص بھی یہ فیصلہ کرے گا کہ اسلام کو چھوڑ کر رشد و ہدایت اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ کر اس نے معاشرے دا منہ رکھنا، خاندان دا نک رکھنا، وہ عقلی طور پر بڑا اپنا خسارہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ راہیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے دین کو چھوڑ کر دوسری چیز لے لی، اور جو دوسری چیز ہے وہ نکمی ہے، ناقص ہے، اور بس اوقات انسان اپنا اصل زر ہی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اور ایسے ہوتا ہے انسان بدعات، گناہوں، فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہوتے غیروں کو خوش کرتے کرتے اپنا ایمان بھی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اور اپر لیول میں نا آپ یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، ایمان کے سوتے ہوتے ہیں وہاں، اور انسان سمجھتے ہیں کہ ہم ہوشیار ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ نہیں، فرمایا یہ تو راہیاب ہی نہیں ہوئے، انہوں نے تو اصل زر ہی ضائع کر دیا۔ اب آگے اللہ رب العزت ایک مثال منافقین کی تشبیہ دے رہے ہیں، کیونکہ جان بوجھ کر انہوں نے اس طرح کیا۔ دیکھیں منافقین انصار ہی میں سے تھے اور کچھ یہود میں سے ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ اب ان کے اپنے بھائی جو انصاری صحابی مخلص ہیں کس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جان فدا کر رہے ہیں، اور یہود تو اہل کتاب تھے، ان کو تو پتہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہماری کتابوں میں جو نبی آخر الزماں کی نشانیاں وہ پوری ہیں، پھر بھی جان بوجھ کر منافقانہ طرز زندگی اپنا لی۔ تو اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی مثال منافقین کی اس شخص کی طرح ہے۔ مثال کسی چیز کا انوکھا پن بیان کرنے کے لیے، اس کی ندرت کو ظاہر کرنے کے لیے مثال دی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلا کر اپنے ارد گرد کا ماحول روشن کر دیا۔ اندھیرے میں تو پتہ نہیں چلتا نا اچھائی برائی کا، روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری ہے، یہ سانپ ہے، یہ لاٹھی ہے، یہ دودھ ہے، یہ خراب چیز ہے۔ تو ہمیں ماحول روشن کر لیا اس شخص نے، اور پھر دفعتاً اس کی آگ بجھ جائے تو پتہ نہیں چلے گا اس کو کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے، وہ دوبارہ اندھیرے کے اندر چلا گیا۔ وہاں بالکل اسی طریقے سے حق ان کے سامنے بالکل عیاں ہو چکا تھا، واضح تھا، لیکن انہوں نے چونکہ دوسرا رستہ اپنایا حق کو چھوڑ کر، ان کو پتہ تھا خاندان کے باقی افراد کس طریقے سے دل و جان سے حضور پر نثار ہو رہے ہیں۔ یہودیوں کو بھی خوب پتہ تھا جو یہود میں سے منافقین تھے کہ یہ وہی نبی آخر الزماں ہیں جن کے حق ان کے سامنے بالکل عیاں ہو گیا، لیکن انہوں نے حق کی بجائے گمراہی کو ترجیح دی، باطل کی طرف لپکے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نور جو ماحول جس نے روشن کیا ہوتا وہ ان سے چھین لیا، نور بصیرت ان سے۔ تو اللہ رب العزت نے
اس لیے چھینا کہ انہوں نے اپنایا وہ اس کو. اگر ہدایت کے راستے کو اپناتے تو ہدایت اللہ نے واضح کر دینی تھی. میں نے ابھی بتایا نا کہ ہدایت بڑی آسان ہے، اور اللہ نے انسانی ارادے کے اوپر اس کا حصول رکھا. بس انسان ارادہ کرے، اللہ رب العزت اس کے لیے وہ راستہ عیاں کر دیتے. اب ایک آدمی سینمے کی طرف چل رہا ہے تو ایسے تو نہیں ہے کہ اس کی پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اس کو زبردستی مسجد لایا جائے گا، اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا. تو اب یہاں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گئے. وہ کیوں لے گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس راستے کا انتخاب گمراہی والا کیا، تو جو اندر کی بصیرت تھی وہ اللہ رب العزت نے ان سے چھین لی، کیونکہ انہوں نے خود کفر کو ترجیح دی، خود ظلمت کو پسند کیا. تو پھر جس چیز کو پسند کیا اللہ رب العزت نے اسی کا ثمرہ اور نتیجہ اس کو دے دیا. ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ پسند کریں کیکر کو اور مل جائے آپ کو آمب، ایسے تو نہیں. جو زہر آپ نے خریدا ہے تو وہی ملے گا. اب کفر خرید لیا تو اندھیرا ہی ملے گا، اس کے بدلے میں نور اللہ رب العزت نے ظاہر کر دی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ کیا اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے ہدایت کے راستے، حالانکہ عربی بھی نہیں تھے، پڑھے لکھے بھی نہیں تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے اندر رہنے والے تھے اور اپنے قبیلے کے پیر تھے سمجھو. ان کے والد صاحب آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے اور سردار تھے. تو ایک دن اپنے ابا سے کہنے لگے ابا جان آگ خدا نہیں ہو سکتی. تو ابا نے کہا یہ دیکھو یہ میرا بیٹا لگتا ہے راہ راست سے بھٹک رہا ہے. تو اس کو قید کر دیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ. تو بچے کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ راستہ ہدایت والا نہیں ہے، آگ کیسے خدا ہو سکتی ہے، اس کو ہم کیسے پوجیں. پھر قید سے نکل کر بھاگے حق کی تلاش میں. تو مل گیا حق ان کو. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ پہنچے ہیں 10 جگہ بک چکے تھے، لیکن ہدایت اللہ رب العزت نے عطا کر دی جس کے تلاش میں نکلے. اور جن کے گھر میں چاند طلوع ہوا وہ ارادہ ہی نہیں کر رہے، تو کیسے اللہ رب العزت ارادہ کریں گے تو ہدایت ملے گی. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انلزمکموها وانتم لها کارہون، کیا ہم لازمی طور پر تمہیں یہ چیز دے دیں اور تم اس کو ناپسند کرتے ہو. ناپسند کرتے ہوئے تو اللہ نہیں دیں گے، چاہت رکھو گے تو عطا کریں گے. انسانی طلب کے اوپر یہ. تو ہمیں مثلہم، ان کی مثال کا مثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی مانند ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، بس جب آگ نے روشن کر دیا ارد گرد کے ماحول کو، تو ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کا نور لے گئے. اللہ نور کیوں لے گئے؟ کیونکہ انہوں نے گمراہی کو پسند کیا تو اللہ نے وہ چیز دے دی، ظلمت کی طرف لپ کے وہ عطا کر دی، اور جو نور بصیرت تھا وہ ختم کر دیا، وہ دوسروں کو دیے. جنہوں نے نور کو پسند کیا ان کو نور ملا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. اور اندھیرے بھی ایسے ہیں لا یبصرون، جس میں یہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ کچھ اندھیرا ایسا ہوتا ہے جس میں انسان کو کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے. اب انہوں نے ایسے اندھیروں کا انتخاب کر لیا ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا ہے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بس یہ لوگ کیسے ہیں؟ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، پس واپس نہیں پلٹ سکتے. اب ظاہری بات ہے ایک آدمی کو نظر نہیں آ رہا تو سن سکتا ہے، سننے سے پلٹ سکتا ہے. اب نہ ان کو سن رہا ہے، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں. حق کا کلمہ صحیح طور پر زبان پر نہیں لاتے، حق کو صحیح طور پر سنتے نہیں قبول کرنے کی نیت سے، اور حق کے دلائل قبول کرنے کی نیت سے دیکھتے نہیں، تو وہ کہ اندھے بہرے ہو گئے. ایسے ہی کہ یہ اعضاء اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے دیے ہیں اس سے ان مقصد کو حاصل نہ کیا جائے تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اندھا بہرا ہے. بیٹا باپ سے کہے کہ اور بیٹا آگے سے سنے ہی کچھ نہ، تو آگے سے یہی کہا جاتا ہے وہ تو بہرا، تو سندا نہیں. اور اس سے کوئی چیز پوچھیں اور وہ بتائے ہی نہ تو پھر یہی کہا جاتا ہے تو گونگا، تو زبان ہے نہیں تیرے منہ سے. اور جانتے بوجھتے انسان ایک غلطی کرے، سامنے اس کو چیز نظر بھی آ رہی ہے پھر بھی غلط روش اور غلط طریقے پر جاتا ہے، غلط فیصلہ کرتا ہے، تو کہتے ہیں ہم انا ہو تنوں دسدا نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ غلط روش کے اوپر چل پڑا. اب ہم ایسے اندھے گونگے بہرے ہو چکے ہیں کہ واپسی کی بھی کوئی امید نہیں، کیونکہ کوئی ایک خرابی ہو نا تو دوسری صفت ٹھیک ہو
تو واپس پلٹنے کی امید ہے، نظر نہیں آ رہا تو کچھ سن لے گا، چلو بولنے سے کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا۔ ہم آپ ان کے اندر ساری اپنے اندر کی صلاحیتیں انہوں نے ضائع کر دی ہیں، اب واپس پلٹنا مشکل ہو جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب انسان بار بار حق کو چھوڑ کر برائی کو اختیار کرتا ہے، برائی کو اختیار کرتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، اب واپس بھی انسان پلٹنا چاہے تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اس طرح کی شرانگیزی اور برے انجام سے محفوظ رکھے، اور نور بصیرت ہمارا اللہ رب العزت روز بروز بڑھائیں، رشد و ہدایت کے راستے کو اپنانے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔